73 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان آیات میں اللہ جل جلالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کے بارے میں 2-3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی ہے قرآن کریم نے کہ مکہ کے کافروں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، آسمان سے اترنے والی وحی سے، قرآن کریم سے، اسلام سے ہٹا دے۔ مکہ والوں نے پوری کوشش کی، انہوں نے ظلم کے ساتھ، بعد میں لالچ دے کر، قوت کے ساتھ، کوئی ایسا ہیلا طریقہ زبردستی نہیں چھوڑی انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے نہ آزمائی ہو۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بائیکاٹ کیا گیا کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل بھی نہیں سکتا تھا، آپ علیہ السلام کی بات بھی سن نہیں سکتا تھا۔ اور پھر جس وقت شیب ابی طالب میں وہ جو 3 سالہ جو دور ہے وہ بہت سخت ترین دور ہے، پھر بعد میں سختی جب کر کے دیکھ چکے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور وحی سے ایک بال کی برابر ہٹا نہ سکے، تو پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینے کی کوشش کی۔ کئی مرتبہ مکہ کا وفد سرداروں کا ابو طالب کے پاس آیا اور ابو طالب سے آ کے کہا کہ جی اگر یہ سرداری چاہتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں، پیسہ چاہتے ہیں وہ بھی اکٹھا کر دیتے ہیں، اگر کسی حسین و جمیل عورت سے نکاح چاہتے ہیں وہ بھی کر دیتے ہیں، یہ بھی کر دیتے ہیں، یہ بھی کر دیتے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دی۔ جب آپ علیہ السلام نے ان کی دی ہوئی لالچ کی طرف نظر التفات ہی نہیں فرمائی، پھر آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آخر میں آ کے پھر انہوں نے توبہ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا، توبہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کی قتل کا پروگرام بنایا۔ اور جب اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانا تھا تو اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے نرغے سے نکال کر اللہ تعالی حضور علیہ السلام کو مدینہ منورہ لے گئے۔ قرآن کریم نے یہ ساری مشکلات ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی بات فرمائی ہے، حضور علیہ السلام سے فرمایا اللہ کے رسول اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت لولا ان ثبتناک، اگر ان مشکلات میں ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، آپ کو مضبوطی نہ دیتے، تو یہ آپ کو ہٹا چکے ہوتے، آپ کو اپنے منصب سے ہلا چکے ہوتے۔ بھائی حضور علیہ السلام کو ثابت قدم کس نے رکھا؟
یہ آیتیں قرآن میرے اور آپ کے سامنے مجھے یوں لگتا ہے اس لیے بیان کر رہا ہے جب پہاڑوں سے زیادہ ارادے کی مضبوط ہستی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہہ رہا اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اگر ہم آپ کی مدد نہ کرتے تو یہ کافر آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا چکے ہوتے۔ تو اس سے ہر مسلمان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو دین یا دنیا کے اعتبار سے جہاں اس کو استقامت ملتی ہے اور وہ جہاں پورے عزم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، بھائی یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب رسول آپ یہاں دیکھیں گے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آپ کو ہماری وحی سے ہلا دیتے، یہ آپ کو پھسلا دیتے۔ یہاں قرآن نے لفظ استعمال کی یہ آپ کی جڑیں کاٹ دیتے، اور یہ آپ کو اپنی پالٹی اور اپنا دوست بنا لیتے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو ہماری طرف سے آپ پر ڈبل عذاب آتا، ضعف الحیات و ضعف الممات۔ دنیا میں بھی ہم آپ کو ڈبل عذاب دیتے اور آخرت میں بھی، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ کیوں؟ ہم آپ کی حفاظت کر رہے تھے، ہم نے آپ کو سنبھالا دیا، ہم نے آپ کو کیا دیا؟ سنبھالا دیا، ہم آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ بھائیو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ان مشکلات میں ہم نے آپ کی مدد کی، ہم نے آپ کو سنبھالا، وگرنہ یہ کافر آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا سکتے تھے، تو بھائیو مجھے اور آپ کو تو زیب ہی نہیں دیتا، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر وہ جو نازک مرحلہ آیا، آپ وہاں اللہ تعالیٰ وہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اب آگے دیکھنا، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، ہم برائی کو اسی طرح ہٹاتے ہیں۔ کون؟ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کو جب برائی کی دعوت دی اور خاتون اول نے دی، خود اس کے گھر میں کیا ہے؟ ماتحت ہے، ماتحت کا تو زور چلتا ہی نہیں، اوپر سے دونوں طرف جوانی اور حسن و جمال بھی ہو، تیسرا اسباب کے تحت کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، طبی تقاضے بھی موجود ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن فرما رہے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، ہم برائی کو اسی طرح ہٹاتے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے 3-4 جگہ یہ کہا جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اس برائی سے کس نے حفاظت کی آپ کی؟ ہم نے کی، ہم نے کی۔ تو اب میں یہ بات اکثر عرض کرتا ہوں، جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی نبی کی مشکلات کا ذکر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں مشکلوں سے نکالا، ہم نے تمہیں مشکلوں سے نکالا۔ اور انبیاء علیہ السلام بھی سراپا 100% یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تمام مشکلات سے ہمارا اللہ ہی نکال رہا ہے۔ غار ثور کا جو واقعہ ہے، آپ وہاں بھی لا تحزن ان اللہ معنا، ڈریے نہ، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اور آگے وہاں الفاظ دیکھ لیجئے۔ میں یہ بات اس لیے زور دے کر کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کافروں کی طرف مائل ہوئے، نہ آپ علیہ السلام اپنے مقصد سے ہٹے، کافروں نے پوری کوشش کی۔ قرآن کریم میرے اور آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہے۔ دوسری بات، قرآن کریم نے فرمایا اگر بفرض محال آپ ہٹ جاتے، کافروں کی باتوں میں آ جاتے، کافروں کے مطالبات مان لیتے، کافروں کے مطالبات مان لیتے، تو ہم دنیا اور آخرت میں آپ کو کتنا عذاب دیتے؟ ڈبل۔ سورہ نساء کی وہ آیات بھی پڑھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں قرآن نے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جو بے حیائی کا کام کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین،
ہم اس کو ڈبل عذاب دیں گے. ہم اس کو کیا دیں گے؟ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. نبی جی اگر آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، ضعف الحیات، دنیا میں بھی ڈبل عذاب، وضعف الممات، اور آخرت میں بھی، اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو شخص اللہ کے جتنے قریب اور مقرب ہوگا، جو بندہ جتنے ہی اونچے مقام پر فائز ہوگا، اس کی غلطی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اتنی ہی سخت ہوگی، اتنی ہی زیادہ ہوگی. اسی لیے انبیاء علیہ السلام کانپ جاتے. آپ حضرات کو پتہ ہے نوح علیہ السلام اپنی زندگی میں کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولیوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا. ابراہیم علیہ السلام ساری استقامت کی داستان رقم کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں ربنا اغفر لی ولیوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر سب سے بڑا انقلاب برپا کرنے کے بعد جب زندگی کے آخر میں آئے تو قرآن کے حکم کے مطابق کیا کہہ رہے ہیں؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. آپ کو پتہ یہ آخری صورت ہے سورہ نصر جو اتری ہے. اس کے بعد صرف 1-2-4 آیتیں آئی ہیں، سورت پوری کوئی نہیں آئی. اب سوال یہ ہے کہ اصول یہ سمجھ میں آیا، جو شخص جتنا بڑا صاحب علم ہوگا، اس کا مرتبہ جتنا بڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی غلطی پر اتنی ہی زیادہ پکڑ اور سزا آ سکتی ہے. یہ ماشاءاللہ وہ ہم نے نکالا ہے بھائیو. اگر وہ شروع کے مسلمان آ جائے نا تو وہ تو پتہ نہیں کیا. یہ ہم نے نکالا ہے. جو پیر صاحب جتنے اونچے، ان کے گناہ اتنے ہی معاف. کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ پیر صاحب گھر میں آ رہے ہیں، خواتین ان کے ٹانگیں دبا رہی ہیں. خواتین ان کی کیا کر رہی ہیں؟ ٹانگیں دبا رہی ہیں. جو جتنا بڑا خطیب، وہ اتنا ہی جماعت سے نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ نماز کا لینا دینا ہی نہیں. سارے نماز پڑھو جا کے، یہ نہیں پڑھے گا، یہ نہیں پڑے گا. اس پر ڈبل ٹبل لعنت ہوگی اللہ تعالیٰ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ ایسا کر دیتے تو بھائی کتنا عذاب ہوتا. بھائی میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں یار، قرآن ترجمے پڑھ کے دیکھو نیچے. میں نے حضور کی بیویوں کے بارے میں قرآن کی آیت نہیں پڑھی، من یأت منکن بفاحشۃ، سورہ احزاب میں ہے. اے نبی کی بیویوں، اگر آپ غلطی کرو گے یضاعف لها العذاب ضعفین، ہم تمہیں کتنا عذاب دیں گے. اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، یہ لوگ ہمارے لوگ قرآن تو نہیں نہ پڑھتے، ہمارے لوگ قرآن نہیں پڑھتے. میرے ساتھ 10 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جی آپ یہ بات کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ جب انہوں نے پورا بھڑاس نکال لی، میں نے کہا بھائی یہ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، آپ ذرا قرآن. اچھا جی یہ قرآن میں، بھئی اپنا قرآن تو پڑھ لو. اب اس سے پتہ یہ چلا، دیکھو بھائیو، ہمیں 2-4 لفظ آتے ہیں، ہمیں 2-4 لفظ آتے ہیں. آپ کا نماز چھوڑنا ہمارا نماز کا چھوڑنا برابر نہیں ہے. ہمیں اس پر ڈبل سزا ملے گی، چونکہ دن رات اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں. دن رات کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی کتاب کو. جو جتنا دین کی سمجھ رکھتا ہے، جس کو اللہ نے جتنا علم دیا ہے، جو اللہ کے جتنا مقرب ہے، اس کی غلطی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہی بھائی کیا آئے گی. یہ ہم نے اصول نکال لیا کہ جو پہنچی ہوئی سرکار ہے نا، اس کو نماز کا کوئی لینا دینا نہ، وہ احکام کا پابند، وہ جو چاہے کہ جو چاہے بے حیائی کرے، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تیسری بات قرآن نے بڑی اہم فرمائی ہے، وہ بھی بڑی سمجھنے کی ہے. قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، نبی جی انہوں نے آپ کو مکہ سے نکالنے کی بڑی تدبیریں کی، بڑی کوششیں کی ہیں، بڑی کوششیں. اگر یہ آپ کو نکال دیں گے تو جناب رہنے ہم پھر ان کو بھی نہیں دیں گے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، یہاں ارض سے مکہ مراد ہے. یہ بڑی کوششیں کر رہے ہیں آپ کو مکہ سے نکالنے کی. اگر انہوں نے آپ کو نکال دیا، ہمارا قانون یہاں قرآن نے فرما دیا، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، ہمارا اصول یہ ہے کہ جہاں سے نبیوں کو نکالا گیا ہے،
ہم نے پھر ان لوگوں کو بھی وہاں رہنے نہیں دیا۔ ایسا ہی ہوا، 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی منت سماجت کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام کو خوشی سے مکہ چھوڑ کر نہیں گئے تھے، ان بغیرتوں کی مجبور کرنے سے گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ہجرت کی رات تو میں نے ابھی عرض کیا بھائی کیا ہو چکا تھا، قتل کا فیصلہ اپنی طرف سے تو وہ تو اللہ نے اپنی غیبی مدد کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا نا۔ اب نبی کو تو نکال دیا، اللہ نے فرمایا رہ تم بھی نہیں سکتے، آپ ذرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے 10 سال ہے نا، ان 10 سالوں میں آپ مکہ والوں کی تقریباً 7ویں ہجری میں جا کے مکہ فتح ہوا ہے، یہ 7 سال دیکھ لیجئے مکہ والوں کی مشکلات کتنی ہیں۔ دارالندوہ میں جتنی ان کی کابینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر رہی تھی، صرف 1.5 سال بعد اس میں سے اکثر کابینہ بدر میں قتل ہوئی پڑی تھی۔ اللہ نے کہا میرے نبی کو نکالنے کے بعد رہنے ہم تمہیں بھی نہیں دیں گے۔ 7 سالوں میں ان پر قحط پڑا، اتنی مشکلات مکہ والوں پر آئی کہ ان ذلیل ہو گئے۔ اللہ نے کہا میرے نبی کو نکالو تو ہم رہنے تمہیں بھی یہاں نہیں دیں گے، جب تک آخری ضرب پھر اللہ نے لگائی 7ویں ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو کیا کر دیا، جاؤ۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قیادت چلی آ رہی تھی، اللہ نے مکہ کے سارے سردار بٹھا دیے، کیوں؟ تم نے اس شہر سے ہمارے نبی کو نکالا ہے، جہاں سے ہمارے نبی کو نکالا جائے گا تو جو پیچھے رہنے والے ہوں گے ہم ان کو بھی وہاں رہنے نہیں دیں گے۔ اس سے اصول سمجھ میں آ گیا بھائی، جو قوم، جو فرد، جو اولاد، جو شاگرد، جو رشتہ دار، یا کلیہ اس کو جتنا مرضی وسیع کر لیجیے، جہاں سے اپنے بڑوں کو، اپنے محسنوں کو، اپنے والدین کو، اپنے اساتذہ کو بے دخل کیا جائے گا، نکالا جائے گا، تو اللہ کی رحمت وہاں سے روٹھ جاتی ہے، پیچھے رہنے والے ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ ہم بوڑھی ماں کو کیا سمجھتے ہیں؟ جس گھر سے بوڑھی ماں کو نکالا جائے گا، جناب اب یہ گھر وہاں یہ آباد نہیں۔ میں نے خود زندگی میں ایسے واقعات دیکھے، جہاں سے استاد کو ذلیل کر کے نکالا جائے گا، جہاں سے والد کو دھکے دے کر نکالا جائے گا۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، یہ میرا آنکھوں دیکھا منظر ہے۔ میں نے ایک صاحب کو بالکل ہمارے گھر سے تقریباً 3 4 گھر تھا، ہم نے دیکھا کہ والد کے ساتھ وہ کس طرح کرتے تھے، اور پھر جب بڑے ہو گئے پھر ہم نے دیکھا ان کی اولاد نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اس لیے قرآن نے اصول بیان کر دیا، مکہ والوں کو کہا جناب تم ہمارے نبی کو یہاں سے نکال رہے ہو، ہمارا اصول یہ ہے جہاں سے اللہ ہمارے نبیوں کو نکالا گیا ہے، ہم نے پھر اس شہر والوں کو رہنے، اور جنہوں نے سینے سے لگایا ہے ان کے اوپر پھر ہماری برکتیں اتری۔ مدینہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، بھئی ساری برکتیں پھر کدھر گئیں؟ مدینہ گئے۔ دیکھو نا، میں کوئی تقابل نہیں کر رہا بھائی، چونکہ مکہ میں اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، میں تقابل نہیں کر رہا۔ حج اور عمرے کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا مستحب بھی ایسا ہے جو مدینہ میں ادا ہوتا؟ بھائی غور کرو اس پہ، بالکل حج کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مدینہ میں ادا نہیں ہوتی، وہ تو مکہ میں۔ عمرہ کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا حصہ بھی ایسا ہے جو مدینہ میں ادا ہوتا نہیں۔ لیکن آپ نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جو حج اور عمرے پر مکہ گیا ہو مدینہ نہ گیا ہو؟ کیوں بھائی؟ مدینہ جائے بغیر انسان کو چین آتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مدینہ جائے بغیر کبھی بھی حج کر بھی لے، حج کر کے واپس آ جائیں، مدینہ نہ جا پائیں تو بھائی دل بے چین ہوتا ہے۔ کئی سال پہلے ڈسکا کے ایک بڑے مصروف آدمی نے، ان کو کوئی ایسی مجبوری تھی، حج پر گئے 5 دن کے لیے، مدینہ نہ جا سکے، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب مجھے حج کیے 3 مہینے ہو گئے، میں بہت بے چین ہو چکے، میں مدینہ حاضر نہیں ہو سکا۔ یہ مدینہ کو وہاں کوئی چیز حج اور عمرے کی ادا ہوتی ہی نہیں، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کشش کیوں رکھ دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں جگہ دی تھی، انہوں نے حضور کو کیا دی تھی؟ اپنے یہاں جگہ دی تھی۔ اس لیے بھائیو، قرآن مجھے اور آپ کو یہ اصول بتا رہا ہے، جہاں سے اللہ کے بندوں کو نکالا جائے گا
وہاں کی برکتیں ہم نے دیکھی ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے اپنی برکتوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ جہاں والدین کو جہاں جن گھروں سے اولادوں نے نکالا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان گھروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ جہاں سے اساتذہ کو دھکے ٹھوکریں مار کے نکالا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں جہاں اللہ کے ولیوں کو ذلیل کر کے نکالا گیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان جگہوں کو کیا کر دیا؟ ویران کر دیا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب ذرا الفاظ دیکھیے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن كَادُوا، بالکل قریب تھا، بے شک قریب تھا، لَيَفْتِنُونَكَ، یہ لوگ آپ کو ہٹا دیتے، عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا، اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی۔ یہ پروگرام کیا تھا ان کا؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ اپنی طرف سے دین گھڑ کے ہمارے کھاتے میں ڈال دیں۔ یہ چاہتے تھے کہ نبی کو کیا کریں؟ اللہ کے حکم سے ہٹا دیں، اور 2 نمبر دین گھڑ کے نبی کیا کر دے؟ ہماری طرف منسوب کر دے۔ یہ چاہتے تھے۔ اگر ایسا ہو جاتا، بھائی قرآن سمجھا رہا ہے، ایسا ہوا ہے؟ نہیں۔ اگر ایسا ہو جاتا بفرض محال، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، یہ لوگ تو آپ کو اپنا دوست بنا لیتے، لیکن ہمارا آپ کا کوئی تعلق ایسا ہوا کیوں نہیں؟ کافروں نے تو بڑی کوشش کی، اللہ کے نبی ایک لمحہ کے لیے بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، 100% اللہ کے حکم پر ڈٹ کر کھڑے رہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ذرا دیکھیے، وَلَوْلَا، اگر نہ ہوتی یہ بات، ثَبَّتْنَاكَ، ہم نے آپ کو کیا کیا؟ بھائی کس نے؟ عام چے پدی کا شوربہ۔ ہم چھوٹا سا کام کر کے کہتے ہیں ماشاءاللہ جی میں نے یوں کر دیا، میں نے فلاں کر دیا جی، یہ میں نے یوں محنت کی تھی، بڑی سٹرگل کی ہے جی، میں نے پوری داستانیں سناتے ہیں۔ یہاں نبیوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا اگر ہم تمہاری مدد نہ کرتے تو تم یہ کر نہ سکتے۔ مسلمان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا۔ بھائیو میری بات سنو، اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی اتارے، آپ کے دل میں بھی اتارے۔ مسلمان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا وہ کسی کمال کی، کسی منصوبے کی، کسی کارنامے کی نسبت اپنی طرف کرے۔ مسلمان کا ضمیر، دل و دماغ، الفاظ، جب بھی اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی خیر کا کام کروا دیں تو ہم اس کی نسبت کس کی طرف کریں گے؟ اور دل سے بھی یہ سمجھیں گے کہ یہ کس نے کروایا ہے؟ یہ اللہ نے کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کہ ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو جناب آپ اکثر چیزیں چھوڑ چکے ہوتے، آپ کے پاس رہتا کچھ نہ، وہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ ہاں اگر آپ کافروں کی طرف مائل ہو جاتے، اذا لاذقناک، تو اس وقت ہم آپ کو چکھاتے۔ بھائیوں میں اپنی طرف سے تو نہیں گھڑ رہا ہوں، ہم آپ کو کیا کرتے؟ ضعف الحیات، دنیا میں بھی ڈبل، وہ ضعف الممات، مرنے کے بعد بھی۔ جب دین سے کوئی نبی ہٹا نہیں، اگر ہٹ جاتے، نبی کی کوئی بیوی بے حیائی کی طرف گئی نہیں، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، نبی کی کوئی بیوی بے حیائی کی طرف گئی، اگر چلی جاتی تو جب نبی اور نبی کی بیوی کو ڈبل عذاب پکڑ سکتا تھا تو جناب ہم کیا ہیں؟ ہمارے پیر صاحب کیا ہیں؟ ہمارے علامہ صاحب کیا ہیں؟ ہمارے قائد و رہنما، ہمارے لیڈر کی کیا اوقات ہے کہ جی وہ بڑے ہیں جو چاہیں کرتے پھریں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ بڑے ہوں گے تمہارے اعتبار سے ہوں گے، اللہ کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، تو پھر آپ ہمارے مد مقابل کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے۔ دوسری بات جو میں نے عرض کی ہے، محسنوں کو نکالو گے اللہ تعالیٰ برکتیں واپس لے لیں گے۔ وَإِن كَادُوا، اور قریب تھا، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، کہ یہ آپ کی جڑیں آپ کو اکھاڑ دیتے مکہ سے۔ اگر ایسا ہو گیا، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، کہ انہوں نے آپ کو مکہ سے نکال دیا، اگر ایسا ہوا، اور بھائی بعد میں ایسا ہوا کہ نہیں؟ ایسا ہو گیا۔ قرآن نے فرمایا اگر انہوں نے آپ کو نکال دیا، وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ نہ ٹھہر سکیں گے اس مکہ میں مگر تھوڑا سا عرصہ۔
ایسے ہوا۔ سنت، یہ ہمارا طریقہ چلا آ رہا ہے، من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان سب کے بارے میں ہمارا یہی اصول تھا۔ جس رسول کو جس خطے سے نکالا گیا ہے ہم نے وہاں پھر لوگوں کو رہنے نہیں دیا۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، آپ ہمارے طریقہ، ہماری سنت کو کبھی بھی تبدیل نہ پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ۔